بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد افتخار آپ کے اپنے چینل ہسٹری اینڈ سٹوریز میں حاضر ہوں۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے بعد اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت چل رہا ہے اور اس کی قسط نمبر 5 کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ دوستو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا، جس میں کچھ یوں تذکرہ کیا: اما بعد، میں اس باری تعالیٰ جل جلالہ کی حمد بیان کرتا ہوں، جن کی سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کے نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ واضح ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو کوئی شخص رد نہیں کر سکتا۔ جو شخص لوح محفوظ میں کافر لکھا گیا وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا۔ یہاں ایک شخص جبلہ بن اہم غسانی ماں اپنے قبیلہ اور قوم کے میرے پاس آیا، اور میں نے انہیں ٹھہرا کر ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک سے کام لیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جس کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اسلام کے بازو کو مستحکم اور مضبوط کیا۔ پردہ غیب کا مجھے علم نہیں تھا۔ میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ جبلہ بن اہم نے وہاں پہنچ کر کعبۃ اللہ کا 7 بار طواف کیا۔ اثناء طواف میں نبی فضارہ کے ایک شخص کے پاؤں تلے اس کی چادر آ گئی اور الجھ کر اس کے کاندھوں سے نیچے گر پڑی۔ جبلہ اس فزاری شخص کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ کم بخت، تو نے اللہ کے گھر میں مجھے برہنہ اور ننگا کر دیا۔ فزاری نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا، مگر اس نے اسے ایک ایسا تمانچہ مارا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی اور اگلے 4 دانت گر پڑے۔ فزاری میرے پاس فریادی بن کر آیا۔ میں نے جبلہ کی گرفتاری کا حکم دیا اور کہا کہ تجھے اپنے مسلمان بھائی کو تمانچہ مارنے کو، جس سے اس کے ناک اور دانت ٹوٹ گئے، کس نے کہا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے میری چادر کو پیر کے نیچے دبا لیا تھا۔ اگر اللہ کی قسم حرمت بیت اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اسے اسی وقت قتل کر دیتا۔ میں نے کہا، تو نے جو خود جرم کا اقرار کر لیا ہے، یا تو تجھے وہ معاف کر دے، ورنہ میں اس کے واسطے تیرے سے ضرور قصاص لوں گا۔ اس نے کہا مجھ سے آپ قصاص لیں گے، حالانکہ میں بادشاہ اور ایک بازاری آدمی؟ میں نے کہا، تم اور وہ دونوں اسلام میں داخل ہو، کچھ فرق نہیں، اسلام کے احکام میں تفریق نہیں ہو سکتی، اور بس۔ اس نے کہا، آپ مجھے کائنات کل تک مہلت دیجیے اور کل قصاص دلوا دیجیے۔ میں نے فزاری سے دریافت کیا، کیا تم کل تک مہلت دیتے ہو؟ اس نے کہا، بہت بہتر ہے۔ چنانچہ مہلت دے دی گئی۔ میں جس وقت رات ہوئی تو وہ راتوں رات اپنے قبیلہ کو لے کر شام کی طرف قلب الطاغیہ کی طرف بھاگ گیا۔ مجھے امید ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ تمہیں ان پر فتح بخشیں گے۔ تو حمص پر فوج کشی کر دو اور وہاں سے دور مت جاؤ۔ اگر اہل حمص صلح کرنا چاہیں تو تم صلح کر لو، اور اگر انکار کریں تو ان سے مقابلہ کرو اور انطاکیہ کی طرف اپنے جاسوس روانہ کرو۔ نصرانی عربوں سے ہوشیار رہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر برکت اور مدد رہے۔ مسلمانوں سے سلام کہنا وسلام۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پہلے اسے آہستہ آہستہ پڑھا، اس کے بعد بلند آواز سے تمام مسلمانوں کو سنایا۔ پھر آپ نے بھی حمص کی طرف کوچ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید پہلے ہی ایک سلس لشکر لے کر وہاں جمعہ کے روز ماہ شوال 14 ہجری میں پہنچ گئے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے حمص میں نکیتا بن گرگس نامی گورنر مقرر تھا، مگر جس روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہنچے تو اسی روز وہ مر چکا تھا۔ اہل حمص نے آپ کا لشکر دیکھ کر ایک بڑے کنیسہ میں جمع ہوئے۔ ایک سردار انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، بادشاہ کی طرف سے جو یہاں گورنر مقرر تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ بادشاہ کو ان عربوں کی خبر تک نہیں کہ وہ ہم پر چڑھ آئے ہیں، اور نہ ہمیں خود اس کا کوئی علم تھا کہ وہ جوسیہ اور بیلبک کو بغیر فتح کیے ہم پر چڑھ آئیں گے۔ یہ بات بالکل خلاف توقع کے ظاہر ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں اگر تم نے لڑنے کا ارادہ کیا اور بادشاہ کو لکھ کر لشکر اور افسر اپنی مدد کے لیے طلب کیے، تو اول تو اہل عرب بادشاہ کے کسی سپاہی تک کو تمہارے پاس نہیں آنے دیں گے، دوسرا تمہارے پاس کھانے پینے کا کوئی ایسا ذخیرہ موجود نہیں ہے کہ قلعہ بند اور محصور ہونے کے وقت کام آ سکے۔ لوگوں نے جواب دیا، پھر ایسی صورت میں تمہاری کیا رائے ہے؟
اس نے کہا میری رائے میں تم مسلمانوں سے جن شرائط پر وہ چاہیں صلح کر لو اور جو کچھ وہ طلب کریں دے دو اور کہہ دو کہ ہم تمہارے تابع ہیں۔ اگر تم نے حلب اور کنسرین کو فتح کر کے بادشاہ کی فوجوں کو ہزیمت دے دی تو ہم بھی تمہارے قبضہ میں خود بخود آ جائیں گے۔ ان قراردادوں کے بعد جس وقت مسلمان یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ہم بادشاہ کو اطلاع دے کر اس کے جرار فوجیں اور اس کے شہزادوں یا حاجیوں میں سے کسی ایک سردار کو طلب کر لیں گے۔ نیز اس وقت غلہ اور سامان بھی کافی فراہم ہو جائے گا، پھر اس سے خوب دل کھول کر لڑیں گے۔ اہل حمص نے اس کی رائے کرین، مصلحت اور ثواب سمجھ کر پسند کی اور کہا کہ آپ ہی اپنے حسن تدبیر اور رائے صاحب سے اس کام کو انجام تک پہنچا دیجیے۔ چنانچہ اس نے حضرت عبیدہ بن جراح کی خدمت میں ایک معزز شخص جس کا نام چاسلیکا تھا صلح کے لیے روانہ کیا۔ اس نے حضرت عبیدہ بن جراح کے پاس آ کر صلح کے متعلق گفتگو کی اور جو کچھ اس سردار نے حلب، کنسرین، عواصم اور انطاکیہ کی طرف مسلمانوں کو چلے جانے کے متعلق سمجھایا تھا کہا کہ حضرت عبیدہ بن جراح نے اسے منظور کر لیا اور 12,000 دینار 200 ریشمی کپڑوں پر 1 سال کے لیے جو من ابتداء ماہ ذی القعدہ شوال 15 ہجری تک صلح کر لی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت صلح نامہ مرتب ہو گیا تو اہل شمس کے تجارت پیشہ لوگ مسلمانوں کے لشکر کی طرف آئے۔ مسلمانوں نے ان سے مال خرید کیا۔ اہل حمص نے بیع و شراء میں مسلمانوں کی اول العزمی اور شجاعت دیکھی اور خوب ان سے نفع کمایا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولید بلا کر انہیں قبیلہ لہم، جذام اور کندہ اور خیلان، سلبس، بنہان، تئی اور خلان کے آدمیوں کے 4,000 فوج دی اور فرمایا ابو سلیمان تم یہ لشکر لے کر حلب کی طرف چلے جاؤ۔ جس وقت روسائے حلب کے پاس پہنچو تو بلاد عواصم کو تخت و تاراج کر کے پھر یہیں واپس آ جاؤ۔ اپنے جاسوس ادھر روانہ کر دینا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کی قوم میں سے کوئی معین مددگار بھی ہے یا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ بہت بہتر۔ یہ کہہ کر نشان ہاتھ میں لیا اور فوج کے آگے آگے روانہ ہو گئے۔ شیر کے پڑاؤ میں نہر کلوب کے پاس 2 دن پڑاؤ کیا۔ حضرت مصعب بن محارب کو بلا کر 500 سوار ان کو سپرد کیے اور فرمایا کہ بلاد عواصم کو تخت و تاراج کریں، خود کفر تاب، ارج و ویر، سمان کی طرف چلے۔ فوجوں کو حکم دیا کہ وہ گاؤں اور دیہات کو چاروں طرف سے لوٹتے چلے جائیں۔ فوجوں نے ہر چہار طرف غنائم اور قیدی پکڑنے شروع کر دیے۔ جب ان کے پاس قیدی اور مال غنیمت بے انتہا جمع ہو گیا تو آپ لوٹ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح قیدیوں اور مال غنیمت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ ابھی ان کا ملاحظہ ہی فرما رہے تھے کہ اچانک تہلیل و تکبیر کا دور سے ایک شور بلند ہوا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید سے دریافت فرمایا ابو سلیمان یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے کہا وہ سردار مصعب بن محارب ہیں جنہیں میں نے ان کی یمنی قوم کے 500 سواروں پر افسر مقرر کر کے عواصم کے تخت و تاراج کے لیے روانہ کیا تھا۔ اب وہ مال غنیمت قیدی لے کر واپس ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے ملاقات کی۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ریوڑ بکریوں، بیلوں اور گھوڑوں کو دیکھا جن پر مرد، عورتیں اور بچے بیٹھے چیخ چلا رہے تھے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ کفار جو رسیوں میں بندھے ہوئے بیٹھے تھے اپنے اہل و عیال کی گرفتاری، مال کے لٹ جانے اور وطن خراب ہو جانے کی وجہ سے رو رہے تھے۔ آپ نے ترجمان سے فرمایا کہ ان سے کہو تم کیوں روتے ہو؟ اسلام میں داخل ہو کر کیوں امان میں داخل نہیں ہوتے تاکہ تمہاری جان و مال، اہل و عیال اور ہماری حفاظت اور ذمہ داری میں آ کر مامون و مسون ہو جائیں۔ ترجمان نے ان لوگوں سے اس طرح کہا۔ انہوں نے جواب دیا امیر المومنین ہم بہت دور کے باشندے ہیں۔ آپ حضرات کی خبریں ہمیں پہنچا کرتی تھیں مگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ ہم تک نہیں آ سکتے۔ ہم اس بے خبری کے عالم میں تھے کہ آپ کے یہ آدمی ہم تک پہنچ گئے اور ہمارے مال و اولاد کو لوٹ کر ہمیں قید کر لیا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قیدی قریب 400 آدمیوں
کے تھے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے ان سے فرمایا اگر ہم تمہارے ساتھ احسان سے پیش آئیں، تمہیں قید سے چھوڑ دیں، مال و اسباب کو واپس اور اولاد کو رہا کر کے تمہارے ساتھ کر دیں، تو کیا تم ہمارے مطیع اور ماتحت ہو کر جزیہ اور خراج دینے پر رضامند ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا آپ ہمیں رہا کر دیں، ہم آپ کی تمام شرائط قبول کر لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے روسا اور سرداران افواج اسلامیہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے مشورہ کی غرض سے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ میں انہیں قتل سے امان دے کر ان کی مال و اولاد کو ان کے سپرد کر دوں۔ اس صورت میں وہ ہمارے زیر فرمان اور ماتحت ہو جائیں گے، زمین کو کاشت اور شہروں کو آباد کریں گے اور ہم ان سے جزیہ اور خراج وصول کرتے رہیں گے۔ چونکہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ اس بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ ان تمام افسروں نے متفقہ بات سے جواب دیا یا امیر، آپ ہی کی رائے زیادہ صائب ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود آپ جس کام میں سمجھے وہ کریں۔ اگر اس کام میں مسلمانوں کو کوئی نفع پہنچ سکتا ہے تو آپ بلا تامل ایسا ہی کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے موافق ہر شخص پر 4 دینار مقرر کر کے ان کے نام لکھ لیے، مال و اسباب ان کے حوالے اور ان کے اہل و عیال کو انہیں دے کر ان کے وطن کی طرف روانہ کر دیا۔ جس وقت یہ اپنے وطنوں کی طرف لوٹے اور وہاں پہنچ کر مقیم ہوئے تو اپنے کرب و جوار کے لوگوں سے عربوں کے حسن و معاملات، حسن سلوک اور ان کی نیک عادتوں کی تعریف کی اور کہا کہ ہم سمجھے ہوئے تھے کہ عرب ہمیں قتل کر کے ہمارے اہل و عیال کو غلام بنا لیں گے، مگر وہ ہمارے ساتھ نہایت خندہ پیشانی اور رحم سے پیش آئے اور ہم پہ جزیہ اور خراج مقرر کر کے ہمیں چھوڑ دیا۔ قرب و جوار کے رومی بھی یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امان چاہی اور جزیہ کا اقرار کر لیا۔ آپ نے ان کی درخواست بھی قبول کی اور ان کے قلعوں اور دیہات کے نام لکھ لیے۔ یہ خبر اہل کنسرین اور عواصم کو بھی پہنچی۔ جو شخص حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اس کو آپ امان دے دیتے ہیں۔ انہیں یہ بات بہت پسند آئی۔ والی کنسرین سے چپکے اور خفیہ طریقے پر ان لوگوں نے متفق الرائے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ یہاں کے گورنر کو بغیر بتائے ہوئے ایک قاصد روانہ کر دینا چاہیے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حاکم کنسرین و عواصم جو بادشاہ کی طرف سے یہاں مقرر تھا نہایت بہادر اور شجاع شخص تھا۔ عوام اس سے بہت ڈرتی تھی اور ان کا نام لوکا تھا۔ یہ حاکم حلب اور اس کی سلطنت سے دشمنی رکھتا تھا، مگر طاقت، ستوت اور لشکر میں دونوں برابر تھے۔ ہرقل نے ان دونوں کو اپنے پاس بلا کر عربوں کے متعلق ان سے مشورہ کیا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم بدوں جنگ کیے اور لڑائی لڑے عربوں کو اپنا ملک نہیں دے سکتے۔ ہرقل نے ان دونوں سے عربوں کے مقابلے میں جانے کے لیے وعدہ لے لیا تھا اور یہ دونوں بادشاہ کے حکم کے منتظر تھے کہ وہ ہمیں عربوں کے مقابلے میں جانے کے لیے کب حکم دیتا ہے۔ ہر ایک کے پاس 10-10 ہزار لشکر رہا کرتا تھا، مگر یہ دونوں ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہوتے تھے۔ والی کنسرین رعایا کا حضرت خالد بن ولید کے ساتھ صلح کرنے کا ارادہ سن کے نہایت غصہ ہوا اور اپنی خود رعایا کے ساتھ مکر و فریب کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تمام اہل کنسرین کو جمع کیا اور کہا کہ اے بنی اصفر، اے عباد المسیح، تم یہ سمجھو کہ گویا عرب ہم پر چڑھ آئے اور جس طرح کہ انہوں نے شام کے اکثر ممالک فتح کر لیے ہیں ان کے فتح کرنے کا بھی ارادہ کر لیا ہے اور گویا وہ کر لیں گے۔ ایسی صورت میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا سردار، سنا ہے عرب نہایت وفادار اور باعہد لوگ ہیں، انہوں نے شام کے اکثر شہروں کو فتح کیا ہے۔ جو شخص ان کے مقابلے میں آیا ان سے لڑا، اسے انہوں نے قتل کر دیا، اس کے اہل و عیال کو غلام بنا لیا، مگر جو شخص ان کی امان میں آ گیا، ان کی اطاعت کر لی، وہ ہر طرح سے محفوظ ہو گیا اور اپنے وطنوں میں ہنسی خوشی رہنے لگا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم بھی ان سے مصالحت کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو جائیں۔ اس نے کہا واقعی آپ لوگوں نے بہت اچھا اور نیک مشورہ دیا ہے، کیونکہ عرب جہاں جہاں گئے اور جس جس جگہ لڑے ہیں وہاں ہمیشہ فتح ہی پاتے رہے۔ ہم 1 سال کے لیے ان سے صلح کر لیتے ہیں
اثنائے صلح میں ہم ہرقل بادشاہ کے پاس سے کافی فوجیں منگا لیں گے، اور جس وقت وہ ہماری طرف سے مطمئن اور بے خوف ہوں گے ہم ان پر چھاپا مار دیں گے اور اس طرح سب کو قتل کر دیں گے۔ اہل کنسرین نے کہا کہ بہت بہتر، جس طرح آپ چاہیں کریں۔ چنانچہ دلوں میں غداری اور مکر بھر کے یہ تمام لوگ اور اس کے سردار صلح کے لیے متفق ہو گئے۔ والی کنسرین یعنی یہاں کے گورنر نے اپنے درباری استخر نامی شخص کو، جو رہبانیت اور دین نصارہ کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ دین یہود کا بھی ماہر اور رومی اور عربی زبانوں کا بھی نہایت اچھا فصیح ادیب تھا، بلا کر یہ کہا کہ تم عربوں کے سردار کے پاس جا کر ایک سال کے لیے صلح کر لے، تاکہ ہم انہیں مکر و فریب اور ہیلوں کے ساتھ صفحہ دنیا سے مٹا کر رکھ دیں۔ اس کے بعد اس نے ایک خط حضرت عبیدہ بن جراح کی خدمت میں لکھا، جس میں کچھ یوں انہوں نے تحریر کیا: یا معاشر العرب، ہمارا شہر نہایت محفوظ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، کھانے کی بے حد افراط ہے، اگر تم 100 برس بھی ہمارا محاصرہ رکھو تم بھی ہم پر قادر نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ نے تمہارے مقابلے کے لیے حد خلیج سے رومۃ الکبریٰ تک فوج طلب کی ہے، مگر ہم تم سے 1 سال کے واسطے اس لیے مصالحت کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ شہر اور ملک کس کے قبضہ میں آتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اور آپ کے مابین کنسرین اور عواصم کی حدود مقرر ہو جائیں، تاکہ ایک دوسرے کی حدود میں مداخلت نہ کر سکیں۔ ہم بادشاہ سے خفیہ آپ کے ساتھ مصالحت کر رہے ہیں، اگر بادشاہ کو ہماری اس مصالحت کی خبر ہو جائے تو ہمیں فوراً قتل کر دے۔ والسلام۔ یہ خط لکھ کر اس نے اسخر کو نہایت عمدہ خلعت اپنی سواری کے خچر دے کر اور 10 غلاموں کو اس کے ساتھ کر کے روانہ کر دیا۔ جس وقت یہ حمص میں پہنچا تو حضرت عبیدہ بن جراح عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ توحید کے علمدار کو خدائے قدوس بزرگ و توانا کے حضور میں یہ سلیس کا بندہ اس طرح دیکھ کر ٹھٹکا، اور مسلمانوں نے اس عملی عبودیت کے افعال دیکھ کر تعجب کرنے لگا۔ مسلمان نماز سے فارغ ہوئے، ایک پادری کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن ربیعہ کی معرفت دریافت کی اور کہا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایلچی ہوں اور میرے پاس ایک خط ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دائیں جانب حضرت خالد بن ولید، بائیں طرف حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق اور سامنے حضرات تشریف فرما تھے۔ پادری نے آپ کو سجدہ کرنا چاہا، مگر آپ نے یہ کہہ کر اسے منع کر دیا کہ ہم تمام آدمی اللہ عز و جل کے حقیر بندے ہیں۔ ہم میں بعض سکی اور بعض سعید ہیں، جو شکی اور برے لوگ ہیں ان کے واسطے دوزخ ہے، جن میں سخت سخت آوازیں گدھے جیسے سنائی دیتی ہیں، اور جو سعید اور اچھی روحیں ہیں وہ بہشتی ہیں۔ استخر یہ سن کر مبہوت سا ہو گیا اور لاجواب ہو کے آپ کے کلمات طیبات پر دل ہی دل میں حیران کن نظر ڈالنے لگا۔ آپ ہی سردار قوم ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید نے بلند آواز سے فرمایا، اے شخص تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کیا آپ ہی سردار قوم ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تو ان دوسرے مسلمانوں کی طرح اس قوم کا ایک عام آدمی ہوں۔ اور حضرت عبیدہ بن جراح کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہمارے سردار ہیں۔ اس نے کہا، میں حاکم کنسرین کا ایلچی ہوں، اس کا ایک خط لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے خط نکال کر حضرت عبیدہ بن جراح کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے کھول کر مسلمانوں کو سنایا۔ اس کا مضمون شہر کی صفت، آدمیوں اور غلہ کی کثرت سے ہرقل کے لشکر سے مسلمانوں کو ڈرانا اور دھمکانا سن کر حضرت خالد بن ولید نے اپنے سر کو حرکت دی اور فرمایا کہ اے امیر، اس ذات پاک کی قسم جس نے نصرت کے ساتھ ہماری مدد کی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کیا، یہ خط ایسے شخص کی طرف سے آیا ہے جس کی دلی منشا صلح نہیں بلکہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا مکر و فریب کرنا ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ مصالحت نہ کریں بلکہ اس کی درخواست کو مسترد کر کے اس پر حلہ بول دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کی قسم، ہم اسے اور اس کے شہر کو آگے رکھ کر اس کے شہر کی تمام چیزوں کو مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنا دیں گے۔ نیز ان کے گردنواہ کے قلعوں، شہروں اور کلیسا والے بھی اس طرح ہم سے مرعوب ہو جائیں گے اور کوئی شخص کسی کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ دوستو 5 نمبر قسط کا یہی اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 6 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔